بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد ڈالی۔ 1,24,000 انبیاء اکرام میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی یا جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اس طرح اسرافیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور لے کر ہی جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی آپ ہی کے سپرد کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے 7 قسم کی مٹی لی گئی۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی جسے تراب کہا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے لی گئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 لفظ سے ملتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ سواد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی یا نرم مٹی ہو۔ تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اسے ہمائن کہتے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو اصل میں سیاہ اور بدبودار گارا ہے۔ چوتھی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اسے مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو پانی میں زیادہ دن رہنے کی وجہ سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی جسے تین العزب کہتے ہیں، یعنی لیزدار مٹی، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو لیزدار مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ چھٹی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کی گئی اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جیسا کہ ٹھیکری۔ ساتویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اسے فخار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے 1 مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ، ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اس طرح کچھ نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے لی گئی۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی بد۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے مطیع ہوگے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے
تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا، ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکھٹانے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے بھی کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر آپ کے ارد گرد پھرتے تھے اور ان کی خوبصورتی پہ تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو گر پڑے اور خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا اور اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا تھا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ اب سر میں ہی تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور آپ کی زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ اور ابو بشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد آپ کے سامنے کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا، ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والا عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔